میں بہت تنگ آ چکی ہوں ایسی زندگی سے، ایسے ماحول سے اور ایسے گھر سے۔ سمیرا کی بآواز بلند تبصرے پر مشین چلاتی آپی نے مڑ کر ایک لمحے کو دیکھا، ایک گھوری پیش کی اور پھر سے قمیص کی طرف متوجہ ہو گئی جس کے بازو اور چاک پر پائپنگ لگانی تھی۔ حد ہے، کوئی مجھے اہمیت ہی نہیں دیتا۔ ان کے اس طرح نظر انداز کرنے پر وہ پھر جلے دل کے پھپولے پھوڑنے لگی۔ کیا بات ہے سمیرا، کیوں اتنی پریشان ہو؟ نفاست سے پائپنگ لگا کر آپی نے ایک بار قمیص پھیلا کر دیکھی، اس پر ہاتھ پھیرا اور مسکراتے ہوئے شاپر میں ڈال دی۔ اب وہ بالکل تیار تھی، جبکہ ٹراؤزر وہ پہلے ہی سی چکی تھی۔ آپی، میں نے اس گھر میں نہیں رہنا۔ کیوں بھائی؟ آپی شاپر کو گرہ لگا کر ایک طرف رکھ چکی تھی، سو اب اس کی طرف مکمل متوجہ ہو گئی۔ یہ تنگ و تاریک فلیٹ، آس پاس کے ریستوران سے اٹھتا دھواں، دیوار سے لگی دیوار اور اس پر مستضاد آس پاس کے گھروں میں بسنے والوں کی چیخو پکار کی آوازیں۔ کوئی عام انسان یہاں آئے تو پاگل ہو کر رہ جائے۔ اب کہ اس نے اپنی مشکلات کا لمبا چوڑا نقشہ کھینچا، تو اب ہم کیا کریں؟ دیکھو سمیرا، ہمارے ابو فوت ہو چکے ہیں، ان کی نجی نوکری تھی۔ امی اب نوکری کرتی ہیں، میں کپڑے سیتی ہوں، عالیہ اکیڈمی میں پڑھاتی ہے اور یوں گھر کی دال روٹی چل رہی ہے۔ اب ان حالات میں ہم اونچے گھر میں رہنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپی نے مصالحت آمیز انداز اپنایا، جانتی تھیں کہ اسے سمجھانا آسان نہیں ہے۔ لیکن آپی، کیا ہم ساری زندگی ایسے ہی رہیں گے؟ لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے اور ہم اتنے برے حالات میں جی رہے ہیں۔ تو تم ان لوگوں کو بھی تو دیکھو جنہیں 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ان کا حال دیکھ کر شکر کا کلمہ پڑھو۔ ان کے ہم سے زیادہ برے حالات ہیں، مگر وہ بھی تو جی رہے ہیں نا۔ تو کیا ہم انہیں دیکھ کر کنویں کے مینڈک بنے رہیں؟ اس نے پھر سے تلخ رویہ اپنایا۔ اچھا، میں ذرا کچن میں ہانڈی دیکھ لوں، دھیمی آنچ پر رکھی تھی، دال زیادہ گل گئی تو سب منہ بنائیں گے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اور آپ ہی کیا جواب دے رہی تھی؟ کیا آپ ساری زندگی ہم دالیں ہی کھاتے رہیں گے؟ غصے سے سوچتی وہ ایک بار پھر اپنی زندگی سے شکوے شکایات کرنے لگی۔ آج اتوار تھا، امی گھر پہ تھیں اور سمیرا کی کارروائیاں دیکھ لی سر پیٹ رہی تھیں۔ اس لڑکی کا کیا کروں میں؟ اونٹ جتنا قد نکال لیا ہے مگر ایک ذرا سی پیاز نہیں کاٹی جاتی۔ لاؤ دو، میں کاٹتی ہوں۔ پلیٹ میں رکھی پیاز کاٹتی سمیرا نے آنسو بھری آنکھوں سے ماں کو دیکھا اور غصے سے پلیٹ پٹکنے کے انداز میں رکھتی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کتنی سرپھری ہے یہ، ماں کا بھی احترام نہیں۔ وہ پیاز کاٹتے ہوئے اسے کوسنے لگی۔ لائیں امی، میں کاٹ دیتی ہوں۔ عالیہ نے ان سے پلیٹ لے لی۔ تم خود تھکی ہوئی ہو، سارا ہفتہ کام کرتی رہتی ہو، ایک یہی دن تو ہے چھٹی کا۔ کوئی بات نہیں امی، آپ بھی تو اتنا کام کرتی ہیں، وہ احساس اور محبت سے بھرپور انداز میں بولی۔ پیاز کاٹ کر وہ دوسرے کمرے میں سمیرا کے پاس چلی گئی جو روٹھی ہوئی اپنے آپ کو اس وقت دنیا کا سب سے مظلوم انسان سمجھ رہی تھی۔ دیکھو سمیرا، یہ زندگی عارضی ہے، اس میں ہی جتنا ہو سکے ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آخرت میں حقوق العباد کی کوتاہی نہ ہو۔ اب دیکھو نا، امی، آپی اور میں اس گھر کو چلانے کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ تم یوں اداس نہ رہا کرو، کسی نہ کسی کام میں حصہ لو تو مصروفیت بھی رہے گی اور امی کو پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ اس نے پیار سے اسے سمجھایا، جانتی تھی کہ غصے سے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ رہنے دو عالیہ، امی کو ہمیشہ مجھ سے ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ ناک چڑھاتے ہوئے وہ پھر سے یہی گردان کرنے لگی۔ نہیں یار، امی تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہتی ہیں، اس نے پیار سے ایک بار پھر سمجھایا۔ لیکن مجھ سے ہانڈی نہیں پکائی جاتی، نہ ہی روٹیاں پکانی آتی ہیں۔ نیا تیار شدہ عذر عالیہ کی خدمت میں پیش تھا۔ تو کس نے کہا ہے کہ تم یہ سب کرو؟ تم ہانڈی کے لیے ٹماٹر کاٹ دیا کرو، دال بھگو دیا کرو، سبزی بنا دیا کرو، اور روٹی نہیں پکا سکتی تو پیڑے بنانے سیکھ لو۔ جتنا تم سے ہو سکتا ہے بس وہ کیا کرو میری جان۔ وہ فقط اس سے 1 سال بڑی تھی، مگر اس کو بالکل بچوں کی طرح پیار اور نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ اس وقت وہ 19 سال کی عمر میں اپنی 18 سال کی بہن کو سمجھاتے ہوئے بالکل کسی پختہ عمر کی خاتون کسی سمجھداری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ کمرے کے باہر سے گزرتی امی اس کی باتیں سن کر مسکرانے لگی اور اس کے اچھے نصیب کی دعا کی۔ یہ کیا ہوا آپی، یہ کیسا رشتہ آیا ہے آپ کا؟ نجی کمپنی میں نوکری اور وہ بھی عارضی؟ سمیرا کو معلوم ہوا تو وہ سیدھا آپی کے پاس آئی جو سبزی کی ٹوکری رکھے آلو چھیلتے ہوئے ایک پلیٹ میں چھلکے رکھتی جا رہی تھی۔ ہاں تو کیا حرج ہے اس میں، بس رشتہ ہی آیا ہے نا۔ لاپرواہی سے آپی نے بالوں کی ایک لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے جواب دیا۔ اور میں نے سنا ہے کہ امی اس رشتے پر غور کر رہی ہیں،
पक्का करने का इरादा है इनका? वो भी पूरी रिपोर्ट लेकर आई थी। तो इसमें कौन सी गलत बात है? अम्मी ने कभी हमारे साथ नाइंसाफी की है जो अब करेंगी? आप ही हुनूस पुरसुकून थी। लेकिन आप ही, इनका तो जाती घर भी नहीं है, एक छोटा सा किराए का मकान है और लड़के की बहन भाई सब छोटे हैं। इनकी कफालत भी उसी के जिम्मे है। आप कैसे गुजारा करेंगी? सुमेरा को आप ही पर तरस आया। तुम्हें ये सब तो मालूम है, पर ये नहीं मालूम कि लड़का जिम्मेदार है, बाप की वफात के बाद छोटे बहन भाइयों का ख्याल रख रहा है। जो चंद पैसे कमाता है वो हलाल के हैं और शरीफ, नमाजी और परहेजगार इंसान है। आजकल के दौर में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? आप ही के मुदल्लल और कतई जवाब पर वो लम्हा भर को खामोश रह गई। लेकिन आप ही, इतने कम वसाइल में आप कैसे गुजारा करेंगी? सुमेरा, बात वसाइल की नहीं, अल्लाह पर तवक्कुल की है। अल्लाह पर तवक्कुल करके कोशिश करो तो वो वहां से देता है जहां से इंसान को उम्मीद भी नहीं होती। फिर तुमने ये नहीं सुना कि निकाह करने से अल्लाह इंसान को गनी कर देता है? आप ही ने पुरसुकून अंदाज में इतने जज्ब से कहा कि वो हैरानी से उन्हें देख कर रह गई। ये आलू किचन में रखाओ और वहां से प्याज ले आओ। आप ही ने आलू काट लिए थे और अब वो टोकरी और प्लेट इसके हवाले कर रही थी। वो सोचों में गुम उठ खड़ी हुई। ये क्या, आज फिर आलू पक रहे हैं? नहीं खाने आलू। आज आप ही घर पर नहीं थी, वो अम्मी के साथ खरीदारी करने गई थी। 2 महीने बाद इनकी शादी थी। आलिया ट्यूशन पर जाने से पहले जल्दी जल्दी आलू पका रही थी। हाथ महारत से चल रहे थे ताकि अम्मी और आपी के आने पर कोई मसला ना हो। आलिया सुनी अनसुनी करके हांडी में आलू डालकर उबालने लगी। जानती थी कि इसकी शिकायत का दफ्तर हर वक्त खुला रहता है। असल में आजकल आलू बहुत सस्ते थे तो अम्मी ने जल्दी से 5 किलो खरीद लिए थे और अब वही हांडी की जीनत थी। आलिया, क्या हम कभी अच्छा खाना नहीं खा सकते? अब की बार इसने हसरत भरा लहजा अपनाया। कैसी बातें कर रही हो? अल्हम्दुलिल्लाह कहो, क्योंकि हम आज भी कई लोगों से बेहतर खाना खा रहे हैं। रही बात गोश्त वगैरह की, तो कभी न कभी बन ही जाता है। अम्मी बचत करती हैं, महीने में 1-2 बार तो जरूर खाते हैं हम। और क्या चाहिए? नाशुक्री है ये कि इतना सब कुछ होते हुए भी बंदा शिकायत करे। आलिया की तकरीर तो आपी से भी ज्यादा लंबी थी, पर मुकाबिल भी सुमेरा थी, जिसे बहस करना शायद बहुत पसंद था। लेकिन ये आपी की शादी कहाँ हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जगह हो रही है। लेकिन आपी को मसला होगा, इनकी आमदनी कम है। अब हम मुगल शहजादियां तो है नहीं कि महल नुमा घर, ख्वाब नगर सा कमरा, खूबसूरत बागात, कई 100 तोले जेवर और दर्जन भर नौकरानियों की शाही नेमतों समेत आसाइश और आराइश से भरपूर जिंदगी गुजारे। और आगे हम सफर के लिए भी यही ख्वाहिश हो कि वो खूबसूरत भी हो, खूब मालो दौलत वाला भी हो और सारी जिंदगी शहजादा सलीम की तरह बीवी के घुटने से लगकर बैठा रहे और इसके हुस्न के कसीदे पढ़ता रहे। शरीफ है, मेहनती है, यही काफी है। लेकिन मैं तो किसी अमीर से बंदे से शादी करूंगी, जिसका एक बड़ा सा घर हो, कई गार्ड्स हो, हाई फाई सोसाइटी का हो, खूब पढ़ा लिखा, खूबसूरत और डिसेंट। अरे, आलिया खिलखिलाकर हंसी। तुम्हारी तो अंडों की टोकरी शेफ चिल्ली की टोकरी से भी बड़ी निकली। इस टोकरी को कैसे गिरने से बचाओगी? वो फिर से हंसने लगी। इस घर में तो सब मुझसे जलते हैं। वो गुस्से में बाहर निकल गई। लेकिन मैंने भी अमीर घराने में ही शादी करनी है, चाहे जो भी हो जाए। आपी की शादी के साल भर बाद ही आलिया की भी शादी हो गई। दोनों के ससुराल मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते थे, जबकि इसके वही ख्वाब थे जो पहले थे। मगर अब इन ख्वाबों को ताबीर की एक सूरत मिल गई थी। हुआ यूं था कि मोहल्ले की एक रिश्ते कराने वाली खातून के तवस्सुत से सुमेरा का रिश्ता आया था। लड़का बहुत अमीर था, डिफेंस में बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ियां, पढ़ा लिखा और काबिल। इसी साल ही बाहर से आया था और इसकी माँ ने रिश्ते का कहा था। अम्मी मुतजब्जब थी। वो पूरी जांच पड़ताल करवाना चाहती थी, मगर सुमेरा ने इन्हें रोक दिया। अम्मी, जिंदगी में पहली बार तो मेरे ख्वाबों को कोई रास्ता मिला है उड़ान का। इसकी जांच पड़ताल करवाकर आप इसे भी खो देंगी। इसके बेहद असरार और खुशी को देखते हुए अम्मी ने हाँ कह दी थी। अपने तौर पर तहकीक भी करवाई थी। बज़ाहिर सब ठीक था, पर वो इतने बड़े लोगों में शादी करते हुए डर रही थी। आज सुमेरा का वलीमा था। खूबसूरत मैक्सी जो इसने ज़ेबतन की थी, लाखों की मालियत की थी। होठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट और हल्के मेकअप में इसका चेहरा बहुत हसीन लग रहा था। किसी शहजादी की तरह वो अपने शहजादे का हाथ पकड़े पूरे हॉल का चक्कर लगाकर स्टेज पर आकर बैठ गई। मुंह दिखाई में क्या मिला? किसी के पूछने पर इसने फख्र से दायां हाथ आगे किया,
جس میں ہیرے سے مزین انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ ماشاء اللہ سمیرا، میری گڑیا دیکھو، یہ بڑے لوگوں کا گھر ہے، ان کا ماحول ہم سے مختلف ہے، یہاں پر ایڈجسٹ کرتے ہوئے تمہیں کئی مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں، لیکن صبر کرنا اور اللہ پر توکل کر کے اس سے مدد مانگنا، بہت دھیان سے سسرال میں رہنا۔ آپی نے اسے دھیمی آواز میں نصیحت کی اور سلامی دے کر واپس اتر گئی۔ عالیہ اور امی بھی کم و بیش یہی باتیں دہراتی رہیں جنہیں وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑاتی رہی۔ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق تھا، سسرال والے اور شوہر سب بہت اچھے تھے، تو وہ کیوں ان فضول روایتی نصیحتوں کو پلو سے باندھتی؟ شادی کو ابھی 6 ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک روز سمیرا روتی دھوتی میکے آ گئی۔ کیا ہوا بیٹی، کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہوئی ہے؟ امی بری طرح گھبرائی ہوئی تھی اور وہ تھی کہ جواب دینے کی ہمت نہ تھی۔ امی وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ امی نے پانی کا گلاس تھمایا۔ امی، وہ لوگ بہت خراب نکلے، میں نے بہت کوشش کی نباہ کرنے کی مگر نہ ہو سکا۔ پانی پی کر اوصال بحال ہوئے تو اس نے تمہید باندھی۔ معیز کی مجھ سے تیسری شادی ہے امی، پہلی شادی انہوں نے باہر تعلیم کے دوران ہی کسی گوری سے کی تھی، بعد میں دونوں کی طلاق ہو گئی، پھر پاکستان آنے پر اپنے طبقے میں انہوں نے اپنی پسند سے دوسری شادی کی، یہاں بھی طلاق ہو گئی، اور اب تیسری شادی ان کی امی نے مجھ سے اس لیے کروائی کیونکہ ان کے خیال میں متوسط طبقے کی لڑکیاں ہر حال میں نباہ کرتی ہیں۔ اونچے محل کی شہزادی اپنے وجل شہزادے کی 2 شادیوں کا احوال سنا رہی تھی۔ امی کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اور امی، معیز غصے کے بہت تیز ہیں، ذرا سی بات پر ان کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، بات بات پر جھگڑا کرتے ہیں، تبھی تو ان کی پچھلی دونوں شادیاں ناکام ہوئیں۔ امی، اب مجھے ان کے گھر میں نہیں رہنا۔ امی کی گود میں سر رکھے وہ اپنی پریشانیاں امی کی طرف منتقل کر چکی تھی۔ امی گہری سوچ میں پڑ گئی۔ ابھی تو اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ معیز کی کالونی بھر کی لڑکیوں سے خوب دوستی ہے، اس کی رنگین مزاجی کو وہ سب انڈرسٹینڈنگ کا نام دیتے ہیں۔ روتے روتے امی کی گود میں کب آنکھ لگی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ 2 ہفتوں بعد خواب نگر کی شہزادی کو اونچی محل کے شہزادے کی طرف سے طلاق نامہ موصول ہوا۔ شہزادی پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اب وہ ایک عام سی لڑکی تھی، شہزادی نہیں۔ خواب تو عام لڑکیوں کے ٹوٹتے ہیں، شہزادیوں کے نہیں، یا پھر جب شہزادیوں کے خواب ٹوٹتے ہیں تو وہ عام ہو جاتی ہیں۔ بالکل عام سی لڑکی۔ اس کے خواب چکناچور ہو گئے تھے، اس وجہ سے کہ اس نے ظاہری شان و شوکت اور حسب نسب کو شرافت و دینداری پر ترجیح دی تھی۔ آپی اس سے ملنے آئیں تو اس کی اجڑی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تو جیسے جینا ہی بھول چکی تھی۔ آپی نے اسے قرآن تھمایا اور ترجمہ و تفسیر کی کلاس کا بتایا۔ بہت آسان کلاس ہے، تم موبائل پر ہی لے لیا کرو، بس روز کا 1 گھنٹہ۔ اس کے سر میں تیل کی مالش کرتے ہوئے انہوں نے پیار سے مطالعہ کیا۔ وہ اب گھر کے کام بھی کرتی تھی، پیاز کاٹنا بھی سیکھ لیا تھا، روٹی پکانا، کھانا بنانا بھی وہ رفتہ رفتہ سیکھ رہی تھی۔ زندگی کے کچھ حادثات انسان کو غفلت کی نیند سے جگا کر رب کی طرف لے جانے کا راستہ بنتے ہیں، اور رب ان ٹوٹے ہوئے دلوں کی خوب سنتا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب سمیرا کو بھی تھام لے گا، بے شک وہ دعائیں سننے والا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آپی ایک عزم سے کھڑی ہو گئی۔ ان کے شوہر انہیں لینے آ رہے تھے اور انہیں اپنی تیاری بھی کرنی تھی۔ انہیں اپنے رب پر یقین تھا کہ ان کی بہن ایک بار پھر شہزادی بنے گی، خواب نگر یا اونچے محل کی نہیں بلکہ اپنے گھر کی شہزادی، جس کا رنگ عام رنگ نہیں بلکہ اللہ کا رنگ ہوگا، اور رنگوں سے اس سے بہتر اور کون سا رنگ ہے بھلا؟ اپنے شوہر کے ہمراہ واپسی کے سفر پر ان کے چہرے پر ایک آسودہ اور پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔